السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخت نصر بادشاہ نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے، پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی کنویں میں ڈالا۔ شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی تو اللہ رب العزت نے ملک شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ رب العزت، میں تو ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہمارے حکم کے مطابق کھانے پینے کا سامان تیار کریں، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جب آپ نے کھانا تیار کر لیا تو اللہ رب العزت نے کسی کو بھیج دیا جو آپ اور آپ کے تیار کیے ہوئے سامان کو لے کر بابل روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کو اس کنویں کے پاس جا کر کھڑا کر دیا جس میں حضرت دانیال علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں ارمیہ علیہ السلام ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت ارمیہ نے فرمایا، مجھے آپ کے پاس آپ کے رب نے بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ حضرت ارمیہ نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جو اپنا ذکر کرنے والوں کو بھولتا نہیں ہے، جو اپنی ذات سے امید رکھنے والے کی امید کو توڑتا نہیں ہے۔ جو آدمی بھی اس پر توکل کرے وہ اس کو ناراض نہیں کرتا، جو پریشانی آنے والے پر مصیبت دور کرتا ہے، جو ہمیں اس وقت بھی بچا لیتا ہے جب ہمیں اپنے اعمال پر بدگمانی ہونے لگتی ہے، وہ اس وقت بھی ہماری امید کا مرکز بن جاتا ہے جب ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں رہتی۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بخت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا کر انہیں قید کرنے کا حکم دیا، پھر 2 خطرناک شیروں کے ساتھ انہیں ایک کنویں میں 5 دن تک قید کر دیا۔ جب 5 دن کے بعد کنویں کا منہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں شیر اس کنویں کے کونے میں آرام سے بیٹھے ہیں۔ ان شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ یہ منظر دیکھ کر بخت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کون سا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے تم ان شیروں کے حملے سے محفوظ رہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ کلمات پڑھے تھے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنا ذکر کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا، جو دعا مانگنے والے کو کبھی نامراد نہیں لوٹاتا، جو اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو کسی غیر کے سپرد نہیں کرتا، جو اس وقت بھی ہمارا سہارا ہوتا ہے جب ہماری تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، جو اس وقت بھی ہماری امید ہوتا ہے
جب ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں برا گمان ہونے لگتا ہے، جو غم کے وقت ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے، جو نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے اور صبر کے بدلے میں نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔